بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اسلامیہ کی تیاری کے مضمون کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حدیث نمبر 21، بے مضطر اور بے غرر، دونوں کے متعلق ہم پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کے معنی کیا ہیں اور اس کے متعلق اسلام کے کیا احکامات ہیں۔ لیکن اس سے قبل ہم حدیث مبارکہ کے مشکل الفاظ اور اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ان علی، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے، قالا، کہا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا، ان بیع المضطر، بے مضطر سے، مضطر کا مطلب ہوتا ہے ویسے جبر کی فروخت سے منع کیا، وہ بیع الغرر اور دھوکہ کی فروخت سے منع کیا ہے، وَأَن بَيْعِ الثَّمَرَةِ اور پھلوں کو فروخت کرنے سے قبل ان تدرک کہ وہ پک جائیں۔ عزیز طلباء، اس حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجبوری کی تجارت سے منع کیا ہے۔ بے مضطر کہتے ہیں مجبوری کی تجارت۔ بعض اوقات کسی آدمی کو مشکل پیش آتی ہے، فقر و فاقہ ہوتا ہے اور وہ اپنی چیز کو آسانی کے ساتھ بڑے کم پیسوں کے اندر فروخت کر دیتا ہے، لوگ اس کیفیت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اس سے خرید لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بے مضطر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا۔ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ان بیع المضطر، کہ بے مضطر کی مجبوری کی فروخت کے اندر۔ ممانعت کی وجوہات کیا ہیں؟ کیونکہ اسلام کا ایک ضابطہ ہے، اسلام کا ایک اصول ہے، لا ضرر ولا ضرار، کہ نہ خود نقصان اٹھاؤ اور نہ کسی کو نقصان دو۔ اب اگلے بندے کا نقصان ہو رہا ہے کہ ایک چیز ہے 10 لاکھ کی اور وہ بیچارہ مجبوری کے عالم میں 5 لاکھ کی وہ چیز فروخت کر رہا ہے اور اگلا بندہ خوش ہو کے وہ خرید رہا ہے، تو یہ اسلام کا کنسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام اس چیز سے بالکل منع کرتا ہے کہ بے مضطر کسی بھی صورت کے اندر نہ کی جائے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے بے مضطر کی مختلف شکلیں کون کون سی ہو سکتی ہیں۔ اس کی کئی شکلیں ہیں کہ بعض نے کہا کہ مضطر سے مراد جبرن کی گئی بے ہے، جس شخص کی جبرن بے کرنے کی چیز کو فروخت کرنے پر مجبور کیا گیا اس سے خرید و فروخت نہیں کی جائے گی۔ بعض کا خیال ہے کہ بے مضطر کا معنی ہے جو شخص کسی مجبوری کی وجہ سے گھر کی اشیاء فروخت کرتا ہے، یعنی کہ دونوں صورتیں بن سکتی ہے کہ ایک کسی کو مجبور کیا جائے اور ایک اپنی مجبوری کے عالم کے اندر اپنی چیز کو فروخت کرتا ہے، تو یہ دونوں صورتیں جو ہے وہ ناجائز بنیں گی۔ اس سلسلے میں شریعت نے منع کیا۔ دوسری جو اس حدیث مبارکہ کے اندر چیز بیان کی گئی ہے وہ بیع الغرر ہے۔ اب بیع الغرر کیا ہوتی ہے کہ ایسی چیز کی تجارت کو کہتے ہیں جو فروخت کرنے والے کے ہاتھ میں نہیں ہے اور اس کا ملنا یقینی نہیں ہے۔ جس طرح یہ بھی بزنس بڑا عام ہے آج کل کہ آپ کے پاس فروخت جو کر رہا ہے اس کے پاس گندم موجود نہیں ہے، ابھی اس نے خود خریدنی ہے اور وہ کہتا ہے 100 بوریاں میں آپ کو دیتا ہوں، وہ فروخت کر لیتا ہے۔ اس چیز سے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے۔ جس طرح اونٹنی کا بچہ ابھی ماں کے پیٹ کے اندر ہو اور کہیں کہ میں 5 لاکھ کا وہ آپ کو دیتا ہوں یا 2 لاکھ کا دیتا ہوں، 1 لاکھ کا دیتا ہوں، تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے فضا میں پرندہ اڑ رہا ہے، یہ پرندہ میں نے آپ کو دیا جی 5 لاکھ کا، کیسے ممکن ہے؟ وہ اگر آئی نہ لوٹ کے تو پھر مچھلی جو ابھی سمندر کے اندر ہو اور اس کی بیع طے کر لی جائے، پکڑی نہیں ہے، ابھی پکڑنی ہے، شکار کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر منع ہے۔ اور اس کے اینڈ کے اوپر اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ پھل کے پکنے سے پہلے اس کی تجارت نہ کی جائے۔ جس طلباء اس سے قبل جو حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی تھی اس کو بھی آپ اس کے اندر ایڈ کر کے اس کی تشریح کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، آج کی اس حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں پتہ چلا کہ بے مضطر اور بے غرر دونوں ناجائز ہیں، دونوں سے اسلام نے منع کیا ہے۔ تو آج کی اس ماحول کے اندر تقریباً یہ میں جب دیکھتا ہوں اپنی مارکیٹس کے اندر تو یہ دونوں چیزیں کی جا رہی ہوتی ہیں، تو یہ انتہائی الارمنگ ایشو ہے کہ ہم اسلام کو اپنے اوپر نافذ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلام کے اندر داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کے بنیادی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔